آج جو رپورٹ چیئرمین صاحب نے پیش کی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں پولیٹیکل میچورٹی جو شو کی ہے تمام لیڈرشپ آف دی کنٹری نے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام اراکین پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اس اسمبلی کا وقار آپ نے بلند کیا ہے۔ آئینی اصلاحات کمیٹی کی پیش کردہ رپورٹ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی اب ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس کر سکے گی، جبکہ آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمنٹ ججز کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں کر سکتی، لیکن اس قانون کا اطلاق پارلیمانی کمیٹی پر نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 2 سے بڑھا کر 4 کر دی گئی ہے، جس کے بعد اب جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندے کے لیے 15 سال کا تجربہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی 12 ممبران پر مشتمل ہوگی، جن میں سے 1/3 سینٹ میں سے ہوں گے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں پارلیمانی کمیٹی میں سینٹ کے اراکین نمائندگی کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا اور اجلاس کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تعداد 8 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی ہے۔ اس امینڈمنٹ کو کل ہم سنگل آئٹم ایجنڈا کریں گے، کیبنٹ صبح 10 بجے انشاءاللہ کیبنٹ اس کو منظور کرے گی، اور پھر 30 تاریخ کو سینٹ کا اجلاس ہم نے بلا لیا ہے۔ پرسوں اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں گے، ایجنڈے میں ڈالیں گے، اور امید ہے کہ وہاں سے بھی متفقہ طور پہ یہ پاس ہو جائے گی۔ تاہم کچھ پارلیمنٹیرینز کا خیال ہے کہ اس میں کچھ اہم امور شامل نہیں کیے گئے۔ 18ویں ترمیم کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا کہ آرٹیکل 17(4) کو نکالا گیا، جو کہ پارٹیوں کی جمہوریت کی روح تھی، اور کہ الیکشنز کرائے جائیں، اور آرٹیکل 63 جو کہ جس نے پارٹی پریزیڈنٹ کو اور زیادہ ڈکٹیٹر بنا دیا کہ وہ 2 عہدے رکھ سکتے ہیں اور جس کو چاہیں پارٹی سے نکال دیں۔ کشمالہ کے خیال میں نیا صوبہ بنانے کے لیے 2/3 کی بجائے سادہ اکثریت کا قانون بھی اس ترمیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ عاطف خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔